اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہو گئے۔ بندہ جب کائنات میں اللہ رب العزت کی تخلیق کی حیرت انگیز کرشمہ سازیاں دیکھتا ہے، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی قدرت کا یقین کرتا ہے، تو بے اختیار اس کی زبان پر کلمہ حمد جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے وہ گر جاتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے اس عظیم الشان کائنات کو خلق کیا اور اس کا نظام چلا رہی ہے، عبادت کے لائق تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ لیکن اس کے سامنے ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ کون راستہ ہے جس پر چل کر ہم تجھے پوجیں، وہ کون سا نظام ہے جسے اختیار کر کے اپنے مالک کو راضی کرے۔ مالک کی منشا کیا ہے اور مالک کو میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کائنات پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ ہر چیز ایک متعینہ نظام کے تحت اپنی مقررہ منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی ہے۔ زمین 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، اور اتنی زیادہ رفتار ہونے کے باوجود اس کے اوپر جو مکانات ہیں، جو شہر آباد ہیں، جو انسان رہ رہے ہیں، وہ لوگ اچھلتے نہیں ہیں، وہ گرتے نہیں ہیں، وہ زمین پر پابندی کے ساتھ، زمین پر آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے اور اپنا وظیفہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ سائیکل کے پہیے پر ایک معمولی سی کنکری رکھ دی جائے اور اس کے پائیڈل کو چلا دیا جائے تو وہ کنکری دور جا گرتی ہے، جبکہ اس کی رفتار 25 میل فی گھنٹہ بھی نہیں ہوتی۔ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی زمین، جو کسی ہوائی جہاز کے رفتار سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اپنے تمام سواروں کو، اپنی تمام آبادیوں کو اپنے اوپر رکھے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے۔ سورج کے طلوع اور غروب کا جو نظام ہے وہ پابندی کے ساتھ اپنا وظیفہ ادا کر رہا ہے۔ جو جاندار جن کاموں کے اوپر لگائے گئے ہیں، انسانوں کی سواری کے کام پر، انسانوں کو دودھ دینے کے کام پر، وہ پابندی کے ساتھ اپنا وظیفہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ درخت کی شکل میں زمین پھاڑ کے نکل آتا ہے اور زمین پر سایہ اور پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک پانی کو جب پانی کے کچھ قطروں کو اوپر سے ڈالا جاتا ہے تو نشیب و فراز کے راستے سے وہ اپنی راہ نکال لیتے ہیں۔ شہد کی مکھی سے لے کر نظام شمسی تک ایک ایک چیز ایک مستقل نظام میں بندھی ہوئی ہے اور پابندی کے ساتھ اور مقرر اصولوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص سورج کے غروب ہونے کے وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ کل سورج کس وقت طلوع ہوگا، گھنٹے اور منٹ کے اعتبار سے وہ پیشین گوئی کر سکتا ہے۔ ابر کو دیکھ کر بارش کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، سالوں کی جنتریاں بنا لی جاتی ہیں، یہ اس لیے کہ پوری کائنات قابل پیشین گوئی کردار کی حامل ہے۔ لیکن انسان کا جو معاملہ ہے وہ ان سب سے مختلف ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اسے کچھ کہیں بھی لکھا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی رہنمائی نہیں ملتی کہ اس کی منزل کیا ہے، اس کا وظیفہ حیات کیا ہے، اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی بے خبری
اور انسان کی طلب ایک سوال ہے کہ کوئی رہنما ہونا چاہیے، کوئی ہدایت خارجی طور پر اس کو ملنا چاہیے۔ پیغمبری اسی سوال کا جواب ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں میں انہی میں سے جو پیغمبر بھیجتے ہیں، اور پیغمبر پوری زندگی کی انہیں ترتیب بتاتے ہیں۔ پیغمبروں کا بھیجنا اور پیغمبری کی ضرورت انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے اسی سوال کا جواب ہے۔ انسان چاروں طرف دیکھتا ہے اور بہت سے انسان اسے عجیب عجیب کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہیں، کچھ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، کچھ درختوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کچھ پانی سے تبرک حاصل کر رہے ہیں، کچھ زمین کو ماں سمجھ رہے ہیں اور اس کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ پوری کائنات جب ایک نظام وحدت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، پوری کائنات کا ایک خالق ہے، تو آخر لوگوں کا مطلوب مختلف کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ مطلوب اور معبود وہ ذات ہونی چاہیے جو تمام انسانوں کی طلب کا جواب بن سکے۔ ہر انسان کا ایک اپنا خدا ہوتا ہے۔ کسی کی توجہات کا مرکز اس کی اولاد ہوتی ہے، کسی کی توجہات کا مرکز دھن اور دولت ہوتا ہے، کسی کی توجہات کا مرکز عزت اور شہرت ہے، کسی کی توجہات کا مرکز سیاست و حکومت ہے۔ ہر انسان کی اپنی طلب ہے۔ حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں، دنیا اتنی محدود ہے کہ اگر ایک چیز کے طلبگار کئی لوگ بن جائیں تو آپس میں فساد برپا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں انسان کا مطلوب نہیں ہو سکتی، مطلوب خدا کی ذات ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز، زمین پر فساد اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے اور زمین پر امن اس وقت میں قائم ہو سکتا ہے جب انسانوں کے اندر قربانی دینے کا مزاج ہو، اور کوئی شخص اپنے مطلوب کی قربانی کسی ادنا چیز کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ کوئی اعلیٰ مقصد اور اعلیٰ طلب ہونی چاہیے۔ تو خدا ہی وہ ذات ہے کہ جس سے پانے کی امید میں انسان اپنی مطلوب اور محبوب چیز کو قربان کر سکتا ہے، اس طرح زمین فساد سے بچ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پوری کائنات کا مرکز ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے جو پیغمبر آئے اپنی امتوں کے لیے جس طرح وہ لوگ رہنما تھے، ایسے ہی قیامت تک کی تمام انسانیت کے لیے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہیں۔ اس میں یہی دعا سکھائی گئی ہے بندے کو، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے۔ دنیا میں چاروں طرف کنفیوژن ہے۔ انسان کو جو اختیار کی آزادی اللہ رب العزت نے دی ہے، تو جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ایک سے زائد راستے اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں نے وحی کو چھوڑ کر اور پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر اپنی عقل و خرد سے یہ طے کرنا چاہا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، فلسفیوں کی جماعت، متکلمین کی جماعت، وہ لوگ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ نظام شمسی کیا ہے، ستاروں اور سیاروں کی گردش کس طرح سے ہوتی ہے، زمین کے اوپر انسان کس طرح سے قائم ہے، یا ایسے ہی مادہ جب فنا ہوتا ہے تو انرجی بن جاتا ہے، اور انرجی جب ختم ہوتی ہے تو مادہ بن جاتا ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب ان کو مل گئے، لیکن اس پوری کائنات کے پیچھے کون ذات ہے، کس کے ارادے اور اختیار سے پوری کائنات حرکت میں ہے اور اپنے عمل میں ہے، اس کا جواب وہ نہیں پا سکے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر اور اللہ رب العزت کی خارجی ہدایت کے بغیر انسان کا صراط مستقیم کے اوپر سفر کرنا ناممکن ہے۔ دنیا کی تاریخ یہی بتاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ایسا راستہ کہ جب اختیار کیا جائے تو پوری کائنات کی تخلیق بھی اس کا جواب بن جائے۔ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو کائنات کا بھی مذہب ہے اور ایک انسان کا بھی مذہب ہے۔ پوری کائنات منظم اصولوں کے تحت پابندی کے ساتھ مجبورانہ ایک خدا کے حکم کے تحت اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہی انسان سے بھی مطلوب ہے کہ جس طرح کائنات اپنا فرض نبھا رہی ہے، انسان بھی اپنا فرض نبھائے۔ کائنات کی ہر چیز، سورج، ستارے اور سیارے، زمین، یہ اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مخلوق ان میں سے دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوتی۔ انسان کا بھی فرض یہ ہے کہ وہ اپنے مدار پر گردش کرے، اپنے دائرے میں وہ کام کرے، دوسرے کے دائرے میں وہ داخل نہ ہو۔ پوری کائنات افادیت کے اصول پر اپنا فرض نبھا رہی ہے۔ درخت پھل دے رہے ہیں، سایہ دے رہے ہیں،
سورج روشنی دے رہا ہے، زمین فصلیں دے رہی ہے، زمین جگہ دے رہی ہے، پانی شادابی اور تازگی دے رہا ہے، اور پھول خوشبو دے رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، یہ افادیت کے اصول پر اپنا فرض نبھا رہی ہے کہ وہ انسان کے لیے کسی طرح نافع بن سکے۔ انسان سے بھی یہی مطلوب ہے کہ وہ اس طرح زندگی گزارے کہ اس کی زندگی اور اس کی ایک ایک سانس دوسروں کے لیے مفید بن جائے۔ وہ لوگوں کے لیے ظلم کی کوئی روایت نہ تیار کرے، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو دوسرے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، انسان راہ مستقیم پر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیزیں پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کہلانے کا وہ شخص حقدار ہے، صراط مستقیم پر اس شخص کے پاؤں ہو سکتے ہیں جس کی زبان سے اور جس کے اعمال سے اور افعال سے تمام انسانیت محفوظ ہو، اس سے فائدہ پہنچے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ نافعیت کے اصول پر پوری کائنات قابل پیشن گوئی کردار کی حامل ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ گلاب کا آپ پودا لگاتے ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ اس کے پھول سے ہمیں خوشبو ملے گی۔ ایسے ہی ایک انسان کے بارے میں ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ انسان کس موقع پر کیا رد عمل پیش کرے گا۔ تو پوری کائنات قابل پیشین گوئی کردار کی حامل ہے، انسان کو بھی حدیدی اور قابل پیشین گوئی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ تمام مخلوق اللہ رب العزت کے حکم پر چل رہی ہے اور کبھی بھی وہ ابا نہیں کرتی، حکم سے منحرف نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان کو ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکموں کا پابند ہونا چاہیے۔ تمام زمین و آسمان یہ خدا تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہیں، جتنی بھی طویل اور بلند چیزیں ہیں وہ سب اپنے سائے کے ساتھ خدا کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں۔ پہاڑ وہ اپنے سائے کے ساتھ سجدہ ریز ہیں، درخت وہ اپنے پتوں کے ساتھ اپنے سائے کے ساتھ وہ سجدہ ریز ہیں۔ اس کا پیغام ہے کہ انسان کو بھی اپنی زندگی میں خدا پرستانہ رویہ اپنانا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العزت کی عبادت میں اور اللہ رب العزت کے ذکر میں اور تسبیح میں لگے ہوئے رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں رہنمائی فرمائیے، ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، ان میں وہ راستے بھی ہیں جن پر چل کر کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ ایسی قومیں گزری ہیں جن کے بانی اور جن کے آباء و اجداد پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات پر عمل کرنے کی وجہ سے، انہوں نے اپنے غصے میں آنے کی وجہ سے اور اپنی ہوا اور ہوس میں پڑنے کی وجہ سے جو راستہ وہ لوگ چھوڑ کر دے کر گئے تھے اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ وہیں وہ راستے بھی موجود ہیں جو پیغمبروں کے چلے ہوئے راستے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے، اللہ کا مطلوب راستہ، جس پر دنیا کے پیغمبر اور رسول چلے ہیں، جس پر صدیقین چلے ہیں، جن کی فطرت جواب دیتی تھی کہ ہاں یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، جنہوں نے انبیاء کو بغیر کسی معجزوں کے سچا اور پکا نبی مانا ہے۔ تیسرے شہداء داعین، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کی دین کی دعوت اور سربلندی کے لیے اپنی جانیں تک گنوا دی۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس سے مراد دنیا کی وہ قوم ہے جو بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وہ لوگ ہیں، لیکن بعد میں آ کر کے ان کے اندر جو خواہشات پنپی ہیں، انہوں نے نبیوں کی باتوں کا انکار کر دیا۔ وہ غضبناک ہو گئے اس بات پر کہ پیغمبر آ کر کے ہماری اصلاح کر رہے ہیں، جبکہ ہم خود پیغمبروں ہی کی اولاد ہیں۔ پیغمبروں کو قتل کرنے کی کوششیں کی، ان کے خلاف سازشیں کی۔ جو کتاب ان کے پاس موجود تھی توریت، اس کے اندر انہوں نے رد و بدل کیا، الفاظ بدلے، اس کے معانی کے اندر انہوں نے تحریف کی۔ ولا الضالین،
اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو لوگ راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو پیغمبروں کا اور حق و صداقت کا انکار کرنے والا راستہ وہ بھی غلط راستہ، وہ ایسا راستہ جس پر خدا کا غضب نازل ہوا، عذاب آیا ان کے اوپر، ان میں بندر اور سور بنا دیے گئے، ان کو ذلیل کر دیا گیا۔ اور ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، یہ عیسائیوں کا، نصرانیوں کا راستہ، یہ کرسچن کا راستہ، کہ انہوں نے اس پیغمبر کو جو یہ بات بتانے کے لیے آیا تھا کہ کس کو پوجنا چاہیے اور کس کو نہیں، اسی کو وہ پوجنے لگے۔ عبرانی زبان میں جو اب کا لفظ آتا ہے وہ رب کے معنی میں بھی آتا ہے اور باپ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ایسے ہی جو ابن کا لفظ آتا ہے وہ بیٹے کے معنی میں بھی آتا ہے اور غلام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کے تحت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے بارے میں اب کا لفظ استعمال کیا تھا اس کو رب کے معنی میں لے لیا، اور جو ابن کا لفظ تھا اس کو بیٹے کے معنی میں لے لیا، اور یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں اور اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں۔ تو پیغمبروں کو پوجیہ بنا لینا اور پیغمبروں ہی کو خدا بنا بیٹھنا، یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ پیغمبر کی دعوت پر لبیک نہ کہنا، وحی کے خلاف اعلان جنگ کر دینا اور اپنی رسومات کے اوپر، اپنی روایتوں کے اوپر اڑے رہنا، یہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے۔ اور تیسرا راستہ وہ ہے کہ انسان خود محتاج ہے اللہ رب العزت کی ہدایت کا۔ جب پیغمبر آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے سوغات لے کر کے، تو انسان قبول کر لیتا ہے کہ پروردگار آپ نے جس کو بھیجا ہے ہم اسی کے راستے پر چل کر کے آپ کے پاس آئیں گے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب موجود ہیں، لیکن اس وقت جو صحیح اور آتھینٹک مذہب دنیا کے پاس ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کسی لفظ، کسی حرف اور کسی روایت کی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ قرآن کتاب ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو پوری تاریخ کی روشنی میں نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تفسیر اور آپ کی زندگی کا ماڈل، یہ تاریخ کی پوری روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آیت کس ماحول میں، کس علاقے میں اور کس حال میں نازل ہوئی تھی، اور آپ نے اس کے سلسلے میں کیا کیا رہنمائیاں فرمائی۔ تو دین اسلام ہی ایک واحد دین ہے اور سچا دین ہے۔ اس معنی کر نہیں کہ پچھلے دین جھوٹے تھے، بلکہ اس معنی کر دین اسلام سچا اور واحد دین ہے، اور وہی قابل عمل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی وہی رہنمائی ہمارے تک مستند اور معتبر انداز میں موجود ہے۔ پچھلے دین بھی سچ تھے، پچھلے انبیاء جو بات لے کر کے آئے وہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ چونکہ ڈارک ایج میں پیدا ہوئے تھے، ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں ہے متعین طور پر کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی اور تاریخ وفات کیا تھی، ان کا اپدیش کیا تھا، ان کی زندگیاں کیا تھیں، اور ان کے لوگوں نے بعد میں اس میں تحریف اور تبدیلی پیدا کر دی۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استثناء ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، ایک ایک لفظ اس کا لکھا گیا، ایک ایک لفظ کو لوگوں نے اپنے حافظے کے اندر محفوظ کیا، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک طاقتور حکومت اس کی پشت پر کھڑی کر دی کہ کوئی بھی شخص آج تک اس میں کسی حرف کا، کسی لفظ کا اور کسی معنی کے اندر رد و بدل نہ کر سکا، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ مذہب اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔